खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम सामीन नादरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, हवाला जात, आयात और अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखें। सो बताता चलूँ कि अब तक खुदावंद के फजल से हम बिलतफसील मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब में से और तीसरे बाब की चंद आयात तक 5 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं, और अब हम 6ठी कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद सीखें, खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं आयत मुकस्सा आज मैं फिर आपके लिए पढ़ूँगा। लिखा है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलिक खुदा, मैं अपने आप को तेरे जलाली और कदूस साथों में देता हूँ। मुझे अकल, फहम, दानाई अता फरमा ताकि दयानतदारी के साथ तेरे कलाम को बयान करूँ और तमाम सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम के सबब से इस वक्त जो तेरा कलाम सुने, अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, तो यीशु के नाम से शिफा पाए और तेरा कलाम सुने और सीखे और अमल करे और बरकत पाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, अपने साबका पैगाम में हम बड़ी तफसील के साथ जो है वो मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी 7वीं आयत मुकस्सा से सीख चुके हैं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से हम सीख रहे हैं। तो बताता चलूँ कि जिस ज़माना में मुकाशफा की किताब लिखी गई, एशिया कूचक में जो आज तुर्की है, इस जगह पर बहुत सारी कलीसियाएँ थी। ताहम 7 कलीसियाओं को बतौर नुमाइंदा मुंतखब किया गया और इन 7 कलीसियाओं को 7 खतूत भेजे गए। आपको याद होगा कि मुकाशफा की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं कि एक आदमज़ाद सा सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, और वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं और 7 फरिश्ते कलीसिया के खुदाम हैं, खादिम हैं, और इन 7 फरिश्तों के नाम जो है वो ख़त लिखे जाते हैं। तो सोने के 7 चिरागदानों में जो फिरता है वो यीशु नासरी है, जो तमाम कलीसियाओं का जायज़ा लेता है। अगरचे कलीसियाएँ अपनी सूरत हाल पर जो है वो नज़र नहीं करती और अपनी तमाम कारकर्दगी के ताल्लुक़ से ख़ुद को मुतमईन समझती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, लेकिन यीशु मसीह जब कलीसियाओं का जायज़ा बारीक बीनी से लेता है तो बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी खामियां मौजूद हैं जो खुदा उनको पसंद नहीं है। ताहम यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को मुख्तलिफ तरीक़ों से सराहा, उनको शाबाश दी, और वो काम जो उसको नापसंद है उनको छोड़ने के लिए यीशु मसीह ने उन्हें मशवरा दिया, और फिर यीशु मसीह ने उनके साथ वादे किए कि अगर वो कायम दायम रहें तो किस तरह से जो है वो मुबारक हाली हासिल कर सकते हैं। तो बताता चलूँ कि आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से फिर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो याद रखिए कि 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाँ ऐसी हैं, यानी स्मुरना और फिलाडेल्फिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है। बाकी 5 कलीसियाओं के अंदर कोई ना कोई खामी मौजूद है जिसकी वजह से यीशु मसीह उनके साथ कुछ शिकवा करते, शिकायत करते हैं। ताहम ये 2 कलीसियाँ ऐसी हैं जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा नहीं है, बल्कि उनको सराहा जाता है। जैसा कि हमने अपने साबका पैगाम में फिलाडेल्फिया के ताल्लुक़ से सीखा, एक शहर था और तारीख़ में इस शहर के नाम जो है वो कई दफ़ा जो है वो नए नाम रखे गए, और ये शहर जो था ये ज़लज़लों के लिए बड़ा बदनाम था और कई दफ़ा ये शहर बर्बाद भी हुआ। जो शहनशाह आता, जो कैसर आता, वो अपना नाम जो है इसके नाम पर जो है उसका नाम रखा जाता। तो इसी तरह ये कारोबार के लिहाज से भी बड़ा ही पुरकश शहर था।
اس جگہ پہ انگور کی بڑی فصل ہوتی تھی اور اچھی مے یہاں پہ ملتی تھی، اور اس شہر میں بہت سارے دیوتے تھے، دیویاں تھیں، اس لیے اسے اس زمانہ میں چھوٹا اتھینے بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ تاریخ کے مطابق اتھینے دنیا بھر میں سب سے زیادہ بتوں کے لیے مشہور تھا، اس لیے فیلاڈیلفیا کو بھی جو ہے چھوٹا اتھینے پکارا جاتا تھا بتوں کے سبب سے۔ یوں جغرافی اعتبار سے یہ شہر جو ہے دو کلیسیاؤں کو، جس میں تیواتیرا اور غالباً سردیس کی کلیسیا، ان کو آپس میں ملاتا تھا۔ تو میں بتاتا چلوں کہ کلیسیاؤں کا آپس کا جو فاصلہ تھا وہ بالترتیب 20-30 میل تھا، اور ساری کلیسیاں کسی نہ کسی طرح سے آپس میں جوائن تھی، ملتی تھی، سڑکوں کے لحاظ سے کسی بھی طریقے سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ آپس میں تھا۔ تو اس طرح سے یہ شہر جو تھا امیر کبیر شہر تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس امیر کبیر شہر میں کلیسیا کی کیا صورتحال تھی اور کس طرح وہ اپنی روحانی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو ناظرین، ہم نے پڑھا تھا پچھلے اپنے پیغام میں اور سیکھا بھی تھا، جو قدوس اور برحق ہے یہ خدا تعالیٰ کی ذات کے القاب ہیں، لقب ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا، اور ہمارے پیارے یسوع مسیح کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا جو قدوس اور برحق ہے، اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ تو ہم نے بالتفصیل یہ بات سیکھی تھی کہ داؤد کی کنجی سے مراد جو ہے، ایک تو یہ ایک نبوت جو تھی وہ یسایا کی کتاب کے 22 باب کی 20ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک ملتی ہے۔ خدا تعالیٰ یہودا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور داؤد کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، اور نبوتی صورت میں ملتا ہے کہ وہ کس طرح خدا تعالیٰ جو ہے وہ الاکیم کے کندھے پہ جو ہے وہ پٹکا رکھے گا، کیسے اس سے داؤد کی کنجی دے گا اور اس کی بادشاہ جو ہے ابد تک قائم رہے گی۔ تو ہم نے جانا تھا کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے داؤد کے ساتھ خوبصورت وعدہ کیا۔ دوسرا شموئیل اس کا 7واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے داؤد سے کہ تیری بادشاہ جو ہے بنی رہے گی، اور تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ بادشاہوں کی یا انسانوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یوں ہم خدا تعالیٰ کے اس وعدے کو پھر نئے رہنما میں دیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک ہم پڑھیں گے کلام پاک میں سے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کھا، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یوں کتاب مقدس میں بہت ساری نبوتیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، جو کہ خدا نے نبیوں کے ساتھ، مقدسوں کے ساتھ، راست بازوں کے ساتھ خدا نے وعدے کیے کہ ان کی بادشاہی کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ اب خدا تعالیٰ نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے انسانوں کی کمی نہیں ہوگی۔ پھر عیسائیہ میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ داؤد کی کنجی جو ہے الاکیم کو دی جائے گی، اور میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بات بتائی کہ تواریخی کتابوں کے اندر ہمیں الاکیم بن خلقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ حزقیہ بادشاہ کا خاص دربان تھا اور اس کے پاس بڑے اختیارات تھے۔ تو یہاں پہ ایک تشبیہی پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں آج جسمانی طور پر الاکیم خلقیہ موجود نہیں ہے، تاہم خدا اپنے وعدوں کو کس طرح پورا کرے گا، کیسے برقرار رکھے گا۔ خدا نے یہودا کے ساتھ ابدی بادشاہی کا وعدہ کیا، خدا نے داؤد کے ساتھ ابدی بادشاہی کا وعدہ کیا، اور وہ آج دنیا میں نہیں ہے۔ تو ان کی بادشاہی کس طرح اب تک رہے گی، اس کا ایک واحد ذریعہ یسوع مسیح کی پاک ذات ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان فنا کا لقمہ ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اس کی بادشاہت، اس کا زور، اس کا اختیار محدود ہے۔ آج الاکیم بن خلقیہ نہیں ہے، اس کو اگرچہ اختیار ملا لیکن وہ بھی ختم ہو گیا، اختیار بھی ختم ہو گیا۔ اب تک جو بادشاہی رہے گی وہ یسوع مسیح کی ہے، اور اس طرح سے خدا داؤد کے ساتھ
यहूदा के साथ, याकूब के घराने के साथ, इसराइल के साथ जो खुदा ने वादा किया है, अब्राहम के साथ जो खुदा ने वादा किया है, अहद अतीक में खुदा ने जो वादे कर रखे हैं नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ, बादशाहों के साथ, कि उनकी बादशाही का आखिर ना होगा, तो वो तो खुद ही बेचारे उनका एंड हो गया, वो आज दुनिया में नहीं है। तो ये एक ही शख्सियत है, यीशु मसीह नासरी, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा, और वो दाऊद की कुंजी, दाऊद का इख्तियार अब तक कायम रखेगा। यूं हमारे यीशु मसीह के पास इख्तियार महदूद और थोड़े नहीं है। जिस शख्सियत को हम तशबीह देखते हैं, साया के तौर पर देखते हैं, अलाकीम बिल खल्किया, वो कि इंसान था, उसके इख्तियारात महदूद थे, उसके पास कुंजी कब तक रहती, जब वो ख़त्म हो जाता तो कुंजी इख्तियारात भी ख़त्म हो जाते। लेकिन जिसके पास अब्दी इख्तियारात है, जिसके पास अब्दी सल्तनत है, वो यीशु नासरी है। यीशु मसीह लाफानी है, लासानी है और कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए उनके पास दाऊद की कुंजी जो है वो अब तक रहेगी, और वो अब तक दाऊद के घराने पर जो है वो बादशाही करेगा, पूरे जहान पर जो है वो बादशाही करेगा। और आगे लिखा है कि जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हो को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की लासानियत है, ये उनके इख्तियारात हैं, जो उनकी कुव्वत है, और दुनिया का कोई भी शख्स यीशु मसीह को चैलेंज नहीं कर सकता। यीशु मसीह अज़ली हैं, अब्दी हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर जो बहुत सारे वाक़यात हैं, बातें हैं, हम देखते हैं कि अगरचे बाज़ार हमें खुदा यीशु मसीह वहाँ पे नज़र नहीं आते, लेकिन वो उन वाक़यात से जुड़े हुए हैं। जैसे रसूलों ने बयान करते हुए कई दफ़ा ये जिक्र किया कि अहद अतीक में जिस तरह पौलुस ने हवाला दिया कि वो चट्टान जिसमें से यहूदियों ने पानी पिया, इसराइल ने पानी पिया, वो चट्टान मसीह था, वो बादल मसीह था। इसी तरह यीशु मसीह ने यहूदियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था और मुझे देखा और खुश हुआ। इब्रानियों का मुसन्नफ़ 11वें बाब की गालबन 24वीं और 25वीं आयत में कहता है कि मूसा ने मसीह की खातिर मिस्र के ख़जानों को नाचीज़ जाना। तो नाज़रीन, हम ये बखूबी जानते हैं कि यीशु मसीह का ज़हूर जो है वो आज से 2000 साल पहले हुआ, ताहम वो अज़ली शख्सियत है और तसलीस फिल तौहीद नाकाबिल तकसीम है। वो हमेशा से यकता है और अब तक यकता रहेगी। और हमें मालूम है कि बहुत सारे किताब मुक़द्दस में जो इमाल है, काम है, अगरचे वहाँ पे यीशु मसीह का नाम हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी ज़ाते मुक़द्दसा वहाँ पे भी हाज़िर थी। और इसलिए अगर हम उन कामों का जायज़ा लें, वो खुदा तआला की ज़ात वो काम कर रही है, और यीशु मसीह खुदा की ज़ात का नक्श है, परतो है, उसकी ज़ात का वो हमें सारा तस्वर देता है। यीशु मसीह की ज़ात खुदा की ज़ात है। तो अगर हम खुदा के कामों का जायज़ा लें, तो जो कुछ खुदा ताला ने माजी में किया, जब उसने जो चाहा किया, तो दुनिया की कोई ताकत उसके काम को रोक नहीं सकती, हाथ को रोक नहीं सकती। जब खुदा ताला ने तहैया कर लिया कि वो यहूदियों को, इसराइलियों को गुलामी से निकालेगा, तो फिरौन की सारी ताकत, सारी सियासत पानी की तरह बैठ गई। और खुदा ताला ने समुद्रों को खोला, तो दुनिया भर में कोई ताकत मौजूद नहीं थी जो उसके उलट अपोजिट काम कर सके। तो यीशु मसीह की ज़ात खुदा की ज़ात है। तो हमें मालूम होता है कि वो इब्तिदा में वो काम करता रहा है और हमेशा वो काम करता रहेगा, और जो कुछ वो करेगा, जो चाहेगा, कोई शख्स दुनिया का उसके काम को जो है वो रोक नहीं सकता। और वो फरमाता है कि जिसको खोले को कोई बंद नहीं करता और बंद के कोई खोल नहीं सकता। ये उसकी ज़ात की लासानी सिफ्त है, और वो बाइख्तियार है, और दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं जो यीशु मसीह के हाथ को पकड़ सके, उसके काम को रोक सके। कहता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सो जिस तरह के हमने अपने साबका पैगामात में, मुकाशफा की तफसीर में, कमेंट्री में ये पढ़ा कि बार बार यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं वो उसकी अलूहियत की तरफ, उसकी अलाही शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। नबी,
پیغمبر رسول ان کی حدیں ہوتی تھیں. جس وقت خدا تعالیٰ کا روح ان کو بتاتا تو تب وہ کسی بات کو جان پاتے. جب روح القدس ان سے الگ ہو جاتا, خدا کا روح الگ ہو جاتا, تو وہ میری اور آپ کی طرح ہوتے تھے. انہیں علم الغیب حاصل نہیں تھا اپنی ذات میں. خدا تعالیٰ کے سبب سے انہیں وہ علم حاصل ہوتا, تب وہ کسی کو جان پاتے. ہم جانتے ہیں کتاب مقدس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں. جس زمانے میں اسحاق نے عیسو کو برکت دینا چاہی, لیکن یعقوب نے اپنے بازو پر وہ بکری کی کھال باندھ لی, چونکہ عیسو کے بدن پر بال تھے. تو اسحاق نے صرف اتنا کہا کہ مجھے جو آواز ہے وہ یعقوب کی معلوم ہوتی ہے اور جو جسم ہے وہ عیسو کا ہے. تو وہ پوری طرح سے نہیں پہچان پایا کہ وہ کون ہے. یعنی وہاں پہ وہ انسانی صفت ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر وہ جانتا ہوتا, اسے اتنا علم ہوتا, تو فوراً وہ یعقوب کا ہاتھ پکڑ لیتا, وہ کہتا کہ تم عیسو نہیں ہو. لیکن اس نے عیسو سمجھ کر یعقوب کو برکت دی. اور بائبل مقدس کے مطابق ہم انہیں نبیوں میں ہی گنتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ انسانی ہمیں شخصیت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ زیادہ نہیں جانتا. وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو نہیں جانتا, کیونکہ اسحاق کی بہرائی نہیں تھی. اور جس زمانہ میں یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ ڈالا, اس کے ساتھ یہ برائی کی. جب یوسف کے بھائی واپس آئے تو انہوں نے کہانی گھڑ لی کہ یوسف راستے میں جا رہا تھا تو کسی جانور نے اسے پھاڑا, اور اس دھوکے کو وہ سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کسی جانور کی کھال بھی لے آئے. تو یعقوب نے اسی بات پہ یقین کر لیا. اس نے یہ مان لیا کہ سچ میں یوسف جو ہے وہ اس کا قتل ہو چکا ہے, وہ مر چکا ہے, یوسف کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہے. تو وہ کئی سال تک اسی بات کو لے کر بیٹھا رہا. اور یہاں پہ یہ بالکل انسانی شخصیت ہے. تو نبی کے اندر جو ہے یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کسی دل کے اندر جھانک سکے, کسی بات کا خود سے جائزہ لے سکے. علم الغیب خدا کی قدرت سے اس کے پاس ہوتا ہے, خدا کا دیا ہوتا ہے, اور مخصوص حالات میں, مخصوص اوقات میں اسے سب کچھ ملتا ہے. لیکن یسوع مسیح کی ذات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس بات کے لیے محتاج نہیں ہے. اس کے پاس علم الغیب ہے, اور وہ دلوں اور گردوں کے بھید جانتا ہے, اور وہ ہر کلیسیا کو یہ بتاتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اب کلیسیا تو بظاہر ایسا نہیں جانتی کہ یسوع مسیح مجھے دیکھ رہا ہے یا جان رہا ہے, لیکن یسوع مسیح جانتا ہے کہ کلیسیا کی اندرونی حالت کیسی ہے. اور یہ وہی الفاظ ہیں, وہی باتیں ہیں جو عہد عتیق میں نبوتی کتابوں میں خدا تعالیٰ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے, آئندہ حالات کو جانتا ہے, انسانی خیالات کو جانتا ہے, انسانی خواب کو جانتا ہے, انسان کا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. یوں ہمارے خداوند جو ہیں وہ علیم کل ہیں. یسوع مسیح ناصری علیم کل ہیں, اور وہ خدا کی ذات کی طرح الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور یہ صرف یسوع مسیح ہی ایسا کہہ سکتے ہیں. کبھی بھی یسوع مسیح کے 12 رسولوں نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کبھی نبیوں نے خود سے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. جس زمانہ میں ہم جانتے کہ یوسف کو بلایا گیا اور فرعون نے سے کہا کہ ہم جانتے تجھ میں اللہوں کی روح ہے, حکمت کی روح ہے, تو اس نے صاف اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نہیں ہوں, یہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ رہ کر ایسا کرتے ہیں. جب دانیل کو بلایا گیا کہ وہ خواب کا بیان کرے تو اس نے یہ کبھی نہ تو ڈھینگ ماری اور نہ دعویٰ کیا کہ میں خوابوں کو جانتا ہوں, میں خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہوں. تو دانیل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ خدا کے روح کے سوا اور کون جانتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نبی سے بڑھ کر ہیں, اور وہ اپنی ذات کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. کوئی بھی نبی جو ہے وہ کوئی بات نہیں جانتا جب تک خدا تعالیٰ کا روح سے نہ بتائے. تو یسوع مسیح کی شخصیت میں ہمیں خدا تعالیٰ نظر آتے ہیں, اور وہ خدا ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور یسوع مسیح جو ہیں
وہ کسی بھی انسان کے بارے میں جانتے ہیں، اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے تمام اعمال، ساری باتیں، کام کاج، ہر چیز کے بارے میں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہم اس غلط فہمی کا کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جان رہا۔ ہم اچھے اور برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے خداوند تعالیٰ کو کوئی علم نہیں ہے۔ بعض قدم منفی خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ جن حالات کا میں شکار ہوں، جن دکھوں سے، مصیبتوں سے، آنسوں سے، دردوں سے، مرضوں سے، کمزوری سے گزر رہا ہوں، خداوند تو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کن کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ اور ہمارے اندر ایلیا کی وہ روح آ جاتی ہے جس زمانہ میں ایلیا کا واسطہ جو ہے وہ ایزیبل سے پڑا، تو ایزیبل نے ایلیا کو مروانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے، اور ایلیا کو جو معلوم ہوا کہ میں مار دیا جاؤں گا، وہ شہر سے بھاگ گیا اور بھاگ کر کسی چٹان میں چھپ گیا، اور خدا تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خداوند اس نے سب کو مار دیا ہے، اکیلا میں ہی بچا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ 7,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ایزیبل کے بتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس لیے تو کیوں پریشان ہے؟ تو ایلیا بہت بڑا نبی تھا، ایلیا بڑا طاقتور نبی تھا، بڑا با اختیار تھا، لیکن وہاں پہ اس نے وہی انسانی جو طبیعت کا اس کا اظہار کیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا، فرض کر لیا کہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، میں بھی تباہ ہو جاؤں گا اور میری شخصیت مٹ جائے گی۔ پھر اس نے یہ بھی دعا کی کہ اے خداوند میں چاہتا ہوں تو اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ نہیں جان رہا تھا کہ ایک شخصیت اس کے تمام کاموں کا، تمام اعمال کا جائزہ لے رہی ہے۔ تو اسی طرح اگرچہ فلادلفیا کی کلیسیا کے بے شمار جو ایماندار ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، بہت سارے ایماندار سمجھتے ہوں گے کہ میں جن حالات دکھوں کا سامنا کر رہا ہوں خداوند میرے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یسوع مسیح بڑے واشگاف الفاظ میں، بڑے موٹے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس لیے یہ تسلی کسی بھی ایماندار کے لیے بڑی تسلی ہے، بہت بڑا اس کے لیے یہ خدا کا پیغام ہے کہ جب میں اور آپ خدمت کرتے ہوئے تھک جائیں، حالات زمانے وقت کی ٹھوکروں سے اکتا جائیں، درد کا شکار ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور پھر کبھی کبھی اس بات کا شکار ہو جائیں کہ میں اتنے کام کر رہا ہوں، اتنے انجیل سنا رہا ہوں، خدا تعالیٰ کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہوں، تو خدا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میری اور آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ یا یسوع مسیح فلادلفیا کی کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے لیے، آپ کے لیے خدا کے اس کلام کو چاہتا ہوں کہ ہم قبول کریں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگرچہ ساری دنیا بھی ہمیں نہ جانتی ہو، تو ایک شخصیت ہے جو میرے ایک ایک کام کو جانتا ہے، خواہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو پھر حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کرتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی صلاح نہیں مل رہا، کوئی مجھے دیکھ رہا، تو جان لیجئے کہ یسوع مسیح ناصری جو 7 کلیسیوں کا جائزہ لیتا ہے وہ میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔